بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ 775 نمبر حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے آج رات مفصل کو، یعنی یہ صورتوں کا مجموعہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حجرات سے لے کر آخر تک کے آیات کو مفصل کہتے ہیں ان کو میں نے ایک رات میں پڑھا ہے۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ تھا، اس پہ ہم نے کلام کر لیا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کو شعر کی طرح جلدی پڑھا ہوگا، یعنی گویا کہ آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے عبادت تو کی ہے، لیکن اس انداز سے عبادت کرنا کہ جس سے عبادت کا حسن اور اس کی روح جاتی رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو قرآن کا حسن اور قرآن کی روح ہے یہ کہ آپ بڑے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیں، معانی مفہوم بھی ذہن میں ہو اور اس کا مقصود کہ کیا قصد و ارادہ تھا اللہ تعالیٰ ان آیات کے نزول سے، وہ سب پیش نظر ہو۔ اور یقینی سی بات یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ نے تجوید پڑھی، پھر آپ نے قرآن کو بڑے آہستہ آہستہ پڑھا، پھر اس کا ترجمہ، پھر آپ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ ایک سپارہ بھی ختم کرتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، میں نہیں کہتا ہوں، اکابرین کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھے ہوئے سینکڑوں قرآنوں پر بھاری ہوگا کہ جن کو آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں، جن میں لفظ چب رہے ہیں، آپ توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہیں، تیز پڑھ رہے ہیں، اور نہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، نہ مقصود الہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور فخر سے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جی الحمدللہ فقیر نے اس رمضان 8 قرآن ختم کیے ہیں، 10 قرآن ختم کیے ہیں۔ تو بھائی ختم کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تیزی سے ختم کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ سمجھنے کے لیے، اس کی آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو جو قابل عمل تعلیمات ہیں انہیں اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس کتاب نازل فرمائی۔ حتیٰ کہ اگر ہم نماز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو بہت بہتر ہے، اور میں مشورہ دوں گا کہ آپ خود بھی جو صورتیں آپ قرآن کی پڑھتے ہیں، اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب جب آپ وہ صورت پڑھیں گے تو ترجمہ بھی ذہن میں ہوگا، ایک عجیب سرور، ایک عجیب مزہ آتا ہے۔ ایسے اپنے بچوں کو سکھا دیں تاکہ جب آپ کے بچے نماز پڑھیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی جب وہ صورت پڑھیں تو ترجمہ تو خود پیچھے ذہن میں آ رہا ہو، اس طرح ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے، بلکہ ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور جب انسان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو، اگر تھوڑی بہت تفسیر بھی ذہن میں ہو تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں بھی اس کو تفکر کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ قرات کر رہے ہیں، اس سے آپ کریں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے جلدی قرآن پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جیسے رمضان میں بعض جگہوں پہ شبینے رکھ دیے جاتے ہیں، پوری رات میں قرآن ختم کرنا، ان میں حافظ حفاظ بانٹ دیے جاتے ہیں، جی 5 سپارے یہ حافظ پڑھے گا، 5 یہ پڑھیں گے، 3 یہ پڑھیں گے، 10 سپارے یہ فلاں۔ وہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا، بس تیز جو جتنا تیز پڑھ رہا ہوگا وہ اتنے ہی ماہر حافظ قرآن کہلائے گا۔ اور پیچھے لوگ کتنے کھڑے ہوئے ہیں؟ بہت ہی کم، بعض اوقات صرف ایک صف ہوتی ہے، لوگ پوری رات کون لے گا قرآن پاک اور کون سنے گا؟ اور بعض اوقات معذاللہ اس قسم کے پوری رات کے شبینے کے اہتمام میں لوگوں کی بے رغبتی کا عالم یہ دیکھا ہے کہ باہر صحن میں لڑکے بالے بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، جب امام صاحب بالکل رکوع کے قریب آتے ہیں تو ہی اٹھ کے بھاگتے ہیں، جلدی سے صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک رکعت میں تو پھنسے جاتے ہیں، گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق اب اگلی رکعتوں میں تو پھنسیں گے معذاللہ ثم معذاللہ۔ تو یہ ایسا کار مناسب نہیں ہے۔ ہاں پڑھنا ہے قرآن پاک ضرور پڑھیں، یہ انکار نہیں ہے، لیکن پہلے لوگوں کا ذوق دیکھیں، شوق دیکھیں، جو اپنی مرضی سے آنا چاہیں وہ کھڑے ہوں، اور دوسرا بڑے ہی پولائٹلی قرآن پاک کو ختم کریں، چاہے قرآن ختم نہ ہو، ایک رات میں ختم نہ ہو، 3 رات میں کر لیں، 4 رات میں کر لیں، 10 رات میں کر لیں، اس طرح قرآن پاک کو تقسیم کر کے اور پھر آہستہ آہستہ پڑھ کر ختم کریں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک ہی رات میں ہم اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں گے اور اتنی تیزی کے ساتھ پڑھیں گے کہ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن قرآن ختم ہو جائے گا، بہرحال اس میں سوچنا چاہیے۔ کسی کو یہ بات بری لگے تو ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن اس لیے قرآن پاک نازل نہیں کیے گا۔ ذرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ غور کر لیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو شعر کی طرح جلدی پڑھا ہوگا۔
یعنی صحیح نہیں ہے، آپ نے صحیح نہیں کیا، اتنے تیز تیز کوئی پڑھتے ہیں؟ تو یہ تو مفصل پڑھی تھی تو، اور کوئی پورا قرآن پڑھے الحمد سے لے کے ون تک، تو اگر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا تو یہ کیا کہتے؟ اس سے توجہ کرنی چاہیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں ان سوروں کی نظائر کو جانتا ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھتے تھے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اس مفصل میں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھتے تھے، دوسری میں کون سی، تو یہ جو پہلی دوسری میں پڑھیں ایک دوسرے کی یہ نظائر ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ملتی جلتی صورتیں جو مقدار کے اعتبار سے، آیات کی تعداد کے اعتبار سے ملتی جلتی تھی وہ پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک صورت دوسری صورت کی نظیر بنے گی۔ نظیر مانے ہم پلہ، ایک جیسا ہونا، برابر ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنے ہم نظیر میں نکاح کر لیا، عربک میں کفو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے برابر ہم پلہ۔ تو یہ آپ کا کہنے کا مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفصل سے جو پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کی نظیر ہوا کرتی تھیں کہ ایک جیسی یکساں آیات ہوتی تھی، میں جانتا ہوں۔ اور پھر آپ نے پڑھ کے دکھایا کہ آپ نے مفصل سے 20 صورتیں پڑھیں، 20 صورتیں، ہر حرکت میں 2 صورتیں، ایک پہلی میں دوسری میں۔ تو ہم نے آپ کو یہ سمجھائی دیا تھا کہ اسی طرح ہمارے اکابرین کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے، جس کا کوئی بھی ماتحت ہوگا، اگر وہ بالفرض کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس میں اصلاح کا پہلو ہو تو اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اصلاح کرنا بہتر ہوتا ہے، خصوصاً اپنے جو قریبی لوگ ہیں، ہمارا معاملہ تھوڑا سا الٹا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ناراض ہونے کے خوف کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے، اور ویسے ہی کہ چھوڑو یار اپنے کی کیا اصلاح کریں، کیونکہ برا نہیں لگتی، اپنے قریبی اور محبوب کی برائی نہیں لگتی ہے۔ قریبی دوست ایک فیل کر رہا ہو، غلط کر رہا ہے، ہمیں برا نہیں لگے گا، اولاد کر رہی ہو، گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، اتنا برا نہیں لگے گا، لیکن ویسے ہی گناہ کوئی دوسرا باہر والا کر رہا ہو تو بعض اوقات ہم اس پہ کوئی منٹس پاس کر دیں گے، یا ان کو شرم نہیں آتی دیکھو کیا کر رہے ہیں، لیکن وہی چیز گھر میں بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے، اتنا برا نہیں لگتا۔ تو یوں اپنوں کی اصلاح بعض اوقات ہم نہیں کر پاتے، اور یہ غلط ہے۔ اپنوں کی اصلاح کریں گے تو برائی اپنوں کے ساتھ چمٹی رہے گی، اور جو برائی ہوگی وہ میدان معاشر میں ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی۔ کہ میدان معاشر دور کی بات، ہو سکتا ہے موت کے وقت باعث تکلیف ہو جائے، قبر میں باعث اذیت ہو، میدان معاشر میں باعث آزمائش بن جائے، اس لیے ہر ان آخری معاملات کے پیش نظر ہر وہ معاملہ کے جو قابل اصلاح ہو اس میں اصلاح کر دینی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ آخری 2 رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا باب، یا پڑھے اس کا باب۔ حضرت قتادہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ہمیں سناتے تھے، اور پہلی رکعت اتنی لمبی پڑھتے تھے جتنی لمبی دوسری رکعت نہیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح عصر میں اور اسی طرح صبح میں۔ حدیث نمبر 776 نمبر۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سرکار ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے ساتھ 2 سورتیں ملاتے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ یہ دیکھیں بالکل بیانی وہ طریقہ ہے جو آج کل ہم نماز میں کرتے ہیں کہ ہم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملاتے ہیں، یہ فرض کی بات ہو رہی ہے، اور آخری جو فرض کی 2 رکعتیں ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اس میں ہمارے تفصیلی کلام گزر چکا ہے کہ آخری 2 میں الحمد کا پڑھنا افضل ہے۔ اگر کوئی الحمد شریف نہ پڑھنا چاہے، ذکر الہی کرنا چاہے تو ذکر الہی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہے تو اس میں یہ بھی کافی ہے، کیونکہ آخری 2 رکعتوں میں قراءت مطلوب نہیں ہے۔ اور پھر آپ فرماتے کہ اور ہمیں سناتے تھے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سری نمازوں میں بھی تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام سمجھ جائیں اور سن لیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو جیسے حکم یہ ہوتا ہے کہ سری نماز میں جہر کریں گے سجدہ صاحب لازم ہوگا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت ہی قریب صحابہ ہوں ان کے لیے سرکار تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھتے تھے، جو حد جتک بھی نہیں پہنچتا تھا،
لیکن صحابہ کرام کے آگے روایت کرنے کا ایک موقع ان کو حاصل ہو جاتا تھا کہ ہم نے سرکار کو ظہر میں یا عصر میں فلاں فلاں صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا آپ سنا دیا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت اتنی لمبی پڑھتے تھے جتنی لمبی دوسری رکعت نہیں پڑھتے، گویا کہ سرکار کا طریقہ تھا کہ پہلی رکعت تھوڑی لمبی اور دوسری اس سے تھوڑی سی چھوٹی۔ ویسے یہ حدیث ہے، اور یہ بھی حدیثوں میں آیا کہ سرکار برابر پڑھتے تھے۔ فجر میں خاص طور پہ سرکار پہلی تھوڑی طویل پڑھتے تھے، دوسری مختصر پڑھتے تھے، یعنی دوسری رکعت، لیکن باقی فرائض تھے اس میں اکثر سرکار کی عادت کریمہ ثابت ہے کہ آپ برابر صورت پڑھتے تھے۔ لیکن یہ ایک روایت مطابق جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ سرکار پہلی کو لمبی کرتے تھے، دوسری رکعت اتنی لمبی نہیں کرتے تھے، یا دوسری رکعت کی جو صورت ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی، پہلی کے مقابلے میں چھوٹی۔ تو دونوں طریقے مقام پر صحیح ہیں۔ اگلا باب قائم کیا کہ باب من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر، اس شخص کا باب کہ جس نے ظہر اور عصر میں آہستہ قرآن پڑھا۔ حدیث نمبر ہے 777۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے؟ یعنی آواز تو جیسے سری نماز پڑھتے ہیں امام کی آواز بعض اوقات نہیں آتی، تو کویسچن کیا گیا کہ کیا سرکار ان میں کچھ پڑھتے بھی تھے یا بالکل خاموش رہا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قرآن پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے۔ یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، گویا کہ اور کلام بھی اور تفسیر بھی میں کر چکا ہوں، گویا کہ صحابہ کرام سری نمازوں میں بھی، کیونکہ اب قرات تو کانوں تک پہنچ نہیں رہی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے اور سرکار کی داڑھی شریف ہل رہی ہے تو انہوں نے اندازہ کیا کہ قرآن اس کے مدے پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بارہا ہم نے سمجھایا آپ کو، اور یہ چیز راسخ کر لیں اپنے ذہن میں کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آپ جان بوجھ کر بھی لے کر آتے ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ یہ تعظیم الہی کے منافی ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ التحیات پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس میں ہم جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام، تو آپ خود سوچئے کہ کس کا تصور ذہن میں آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آئے گا۔ تو اب اگر نماز میں نبی کا خیال لانا برا ہوتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اہتمام بھی ہوتا کہ سرکار کا خیال ذہن میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی معاذ اللہ بری چیز کو نماز کے دوران ذہن میں لانے کے مواقع کیوں فراہم کرے گا؟ تو التحیات جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے اس میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا مطلب ہے کہ اور التحیات پڑھنا واجب ہے، گویا کہ واجب ہے کہ ہم سرکار کا ذکر کریں، اور جب ذکر کریں گے تو توجہ سرکار کی طرف جائے گی، اور جب توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی تو دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو توہیناً سرکار کا خیال ذہن میں آئے گا یا عظمت اور تعظیم کے ساتھ آئے گا۔ تو لازم سی بات ہے وہ تو بدبخت اور نکما شخص ہوگا کہ جو نبی کریم کا خیال توہین اور تحقیر کے ساتھ ذہن میں لائے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا۔ گویا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت نماز میں تعظیم کے ساتھ خیال اپنے ذہن میں لانا، اس کا اہتمام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا اسمع الامام الآیہ، جب امام آیت سنائے، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 778۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے حدیث روایت کرتے ہوئے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے، اور کبھی کبھی ہمیں آیت سناتے، اور آپ پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے۔ تو بظاہر ہمارے سننے والے کہیں گے یہ بار بار چیزیں آ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ غور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عمل کو محفوظ کروا دیا قیامت تک کے لیے۔ اگر سرکار کی ریش مبارکہ ہل رہی ہے وہ بھی صحابہ کرام نے روایت کی ہے، اگر سرکار چھینکے ہیں کبھی وہ بھی روایت کر دی ہے، آپ نے تبسم فرمایا وہ بھی روایت کر دی ہے۔ کسی بھی کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہوگی
جس کی زندگی کے اتنے پہلو ایک مقام پر جمع کر دیے گئے ہوں۔ کسی کی بھی تاریخ ایسی آپ کو نہیں ملے گی، کسی شخصیت پہ ایسا کلام نہیں ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اس شخصیت پہ لکھنا بھی چاہیں تو وہ آپ اور میں یعنی انسان کر رہے ہوں گے، وہ اہتمام، وہ انتظام ہماری طرف سے ہوگا۔ اور جب کسی کی پوری حیات اور کسی کے پوری حد کے اعمال و افعال کا احاطہ اور اس کے جمع کرنے کا اہتمام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر کوئی پہ کیسے تشنہ رہ سکتا ہے؟ تو ایک ایک چیز صحابہ کرام نے بیان کی ہے، جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے سنا، یا یوں کہہ لیں کہ جو اللہ نے توفیق دی، جس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو متوجہ کر دیا، جو اللہ نے دکھایا، جو اللہ نے سنوایا، وہ سب انہوں نے پھر اپنے نقل کر دیا۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ایک کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں سے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے۔ تو اب کیسے پتہ چلا؟ وہ اگلا جو جملہ ہے وہی جواب دے رہا ہے، کبھی کبھی ہمیں آیت سناتے، اس سے اندازہ ہوا اچھا پہلی میں یہ پڑھ رہے ہیں دوسری میں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف اندازے کر کے انہوں نے کوئی نتیجے مرتب کیے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، لیکن بعض صحابہ کرام کی عادت تھی کہ سرکار کچھ بیان فرمائیں، وہ تو بالکل اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے، غور سے سنتے بھی تھے، لیکن ایک چیز ہے کہ سرکار بیان نہیں کر رہے، عمل کر کے دکھا رہے ہیں، وہ اس پر بھی توجہ کر کے اس سے نتائج اخذ کیا کرتے تھے، جیسے کہ اس حدیث میں۔ اور کہتے ہیں کہ اور آپ پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے، تو تھوڑا سا طویل پڑھتے تھے پھر یہ، تو اس لیے فرض کی پہلی رکعت کو تھوڑا سا لمبا کرنا، دوسری کو تھوڑا سا مختصر کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تھا کہ سرکار ہم نظیر صورتیں پڑھتے تھے پہلی اور دوسری میں، یعنی برابر۔ تو برابر پڑھ لیں یا پہلی لمبی دوسرے میں چھوٹی پڑھ لیں، لیکن یہ سرکار سے منقول نہیں کہ پہلی کو چھوٹا پڑھا ہو، یعنی پہلی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں لمبی صورت پڑھ لی، یہ نہیں، یہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ تو جو طریقہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے، ہمیں اسی طریقے سے عبادت کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ قائم کیا ہے کہ باب یطول فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت کو لمبا کیا جائے، یا امام یا کوئی بھی جو ہے نماز پڑھنے والا پہلی رکعت کو لمبا کرے، اس کا باب۔ حدیث نمبر 779 779 حدیث پاک ہے، یہی ہے تقریباً کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے اور دوسری رکعت کو کم کیا کرتے تھے، اور یہ آپ نماز فجر بھی کرتے تھے۔ گویا کہ ظہر میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے اور فجر کے اندر بھی۔ تو وہ پہلے آپ کو بتایا یہ کہ پہلی کو تھوڑا لمبا، دوسری کو تھوڑا سا چھوٹا کریں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری و ساری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔